بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انبیاء کرام کے حیرت انگیز معجزات کے سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی تیسری ویڈیو ریکارڈ کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی اور اس سلسلے کی دوسری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج تیسرے حصے میں جن اہم موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے ان میں ہیں دریاؤں اور چشموں کے معجزات، لاٹھی اور سام کا معجزہ، معجزات کی ابتدا کب ہوئی، عصائے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے محل میں کیا واقعات رونما ہوئے، جادوگروں کا دن کیسا گزرا، جادوگروں کی تعداد کے متعلق مختلف اقوال اور دریا میں ظہور معجزہ۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، پھر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا کو دریا پر مارو، چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے وہ دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسا بڑا پہاڑ، اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس موقع کے قریب پہنچا دیا، اور انجام قصہ یہ ہوا کہ ہم نے موسیٰ کو اور اس کے ساتھ والوں کو سب کو بچا لیا، پھر دوسرے کو غرق کر دیا۔ اور اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کفار میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے چشموں کے اور دیگر بہت سے معجزات اس لیے عطا فرمائے تاکہ مومنوں کو ان سے قوت حاصل ہو اور وہ ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کر سکیں، نیز تاکہ یہ معجزات ایمانی درس عبرت بن کر تنگ عقلوں کے لیے قابل قبول بن سکے۔ اگر ہم موسیٰ کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حیات کا آغاز ایک صندوق سے ہوتا ہے جو دریائے نیل سے ہوتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا، پھر وہاں سے فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو اٹھایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر آباد قصر فرعون میں پرورش پانے لگے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دریا کا معجزہ فرعون اور قوم فرعون کی غباوت اور ان کی بیوقوفی کے ساتھ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر مینڈکوں اور ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، پھر خون کا عذاب بھی بھیجا۔ دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، کوئی بھی شخص اس کو پی نہیں سکتا تھا۔ خون کا یہ عذاب قوم فرعون کے لیے ایک نیا عذاب تھا، کیونکہ سابقہ عذاب تو معرفت نوعیت کے تھے جس کا تعلق زرعی آلات سے تھا، جس کی بقا دریا سے وابستہ ہوتی ہے، خواہ وہ دریا اپنا پانی بہاتا یا نہ بہاتا ہو۔ لیکن خون کا یہ عذاب جو قوم فرعون کو دیا گیا، یہ ایک نئی قسم کا عذاب تھا۔ مصر کے لوگ اس سے آشنا نہ تھے۔ دریائے نیل کا سارا پانی خون میں بدل گیا، اور پھر اس دریا کے پانی کا خون میں تبدیل ہونا صرف ان مصریوں کے لیے تھا جو فرعون کے ماننے والے تھے، لیکن موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے وہ پانی معمول کے مطابق صاف و شفاف تھا۔ وہ اس دریا سے عادت کے مطابق پانی پیتے تھے۔ حال یہ تھا کہ اگر کوئی مصری فرعونی اپنا برتن پانی پینے کے لیے بھرتا تو نکالنے کے بعد دیکھتا کہ اس کا برتن خون سے بھرا ہوا ہے۔ اس خدائی عذاب نے مصریوں کو اور فرعون کے محل میں رہنے والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی ایسا شخص نہ ملا جو ان کو اس خوفناک عذاب سے نجات دلا سکے۔ چنانچہ وہ اس امید پر کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں گے ان کے پاس استدعا کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے، آپ اپنے رب سے عذاب کے دور ہونے کی دعا کریں، ہم آپ کی مرتبہ بنی اسرائیل کو ضرور رہا کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی استدعا قبول کی، حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عہد شکنی کر چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو وہ عذاب ان سے دور ہو گیا، وہ پانی دوبارہ صاف ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے پانی پیا اور خوب سیر ہوئے۔ جب اس وعدہ کی ایفا کا وقت آیا تو انہوں نے موسیٰ سے کیا تھا تو اس کو توڑ دیا۔ فرعون نے بھی اس وعدے کی پرواہ نہیں کی کہ موسیٰ کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ معاملہ پیچیدہ ہو گیا، فرعون کا کفر و طغیان بڑھ گیا اور وہ موسیٰ پر حملہ آوری کے لیے زیادہ سخت ہو۔ اس نے اپنی قوم میں اپنی معبودیت کا اعلان کر دیے ہوئے کہا، کیا میں مصر کی سلطنت کا مالک نہیں ہوں، اور کیا یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں بہہ رہی ہیں؟ نیز فرعون نے یہ اعلان کیا کہ موسیٰ جادوگر اور جھوٹا ہے۔
اور وہ ایک فقیر و مفلس ہے، دولت مند نہیں ہے، اس کے پاس تو سونے کا ایک کنگن بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 سے لے کے 54 تک ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے اور اس کی امراء کے پاس بھیجا تھا، سو انہوں نے ان لوگوں کے پاس آ کر فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہو کر آیا ہوں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ یکا یک ان کے اوپر ہنسنے لگے، اور ہم ان کو جو نشانیاں دکھلاتے تھے وہ دوسری نشانیوں سے بڑھ کر ہوتی تھیں، اور ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا تھا تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تب ہی انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، یہ بات کہی کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے اور یہ میرے مہر محل کے پائن میں سے نہیں بہ رہی؟ کیا تم نہیں دیکھتے بلکہ میں ہی افضل ہوں اس شخص سے جو کہ کم قدر ہے اور قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا؟ تو اس کے سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا فرشتے اس کے جلب میں پرابند کر آئے تھے؟ غرض اس نے ایسی باتیں کر کے اپنی قوم کو مغلوب کر دیا، اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے۔ وہ لوگ کچھ پہلے سے بھی شرارت کے بھرے تھے۔ فرعون مزید مغرور اور متکبر ہو گیا، اور موسیٰ کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ یہ فرعون اور اس کی قوم جتنے بھی وعدے کر لے اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گی، اور فرعون بنی اسرائیل کو تکلیفوں پہنچانے سے کبھی باز نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے بجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تاکہ وہ آنکھیں خالق کے جمال کو اور اس کی مخلوق کی ان عبرتوں کو نہ دیکھ سکیں جو ان کی نگاہوں کے سامنے موجود تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کر دی۔ اس مرتبہ کی یہ دعا بڑی ناراضگی اور غضبناکی کے ساتھ مانگی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہارون علیہ السلام نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اب ان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دونوں بائیں الفاظ اپنے رب سے دعا کرنے لگے، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔ اے میرے رب یہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ ان سے بے رخ ہو رہیے اور یوں کہہ دیجئے کہ تم کو سلام کرتا ہوں، سو ان کو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور موسیٰ اور ہارون کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل المفسدین سبیل الذین لا یعلم۔ تم دونوں کی دعا قبول کر لے گی، سو تم تبلیغ پر مستقیم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب اگلا قدم کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی لے جانے کی اجازت دے دی، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ ابھی تک ان پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے متعلق ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَمَّا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر شروع میں ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے کہ کہیں ظاہر ہونے پر ان کو تکلیف نہ پہنچا دے، اور واقع میں ڈرنا ان کا بے جانا تھا، کیونکہ فرعون اس ملک میں زور سلطنت رکھتا تھا، اور یہ بات تھی کہ وہ حد انصاف سے باہر ہو جاتا۔ جب فرعون نے اپنے لیے تمام راہیں مسدود کر لیں
اور رحمت خداوندی سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس کافر و لعین شخص کا کام تمام ہو اور اس کے جرائم کو روکا جائے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنے میلے میں جانے کی اجازت مانگی تو فرعون نے بعد نخواستہ ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے اور اپنے ساتھ اپنے زیورات بھی اٹھا لیے اور مصریوں سے بھی بڑی تعداد میں زیورات عاریتاً لے لیے۔ رات ہوتے ہی بنی اسرائیل مصر سے نکلی، موسیٰ ان کے آگے آگے تھے۔ موسیٰ ان کو بحر احمر قلزم کی طرف لے گئے، جہاں سے ان کا ارادہ بلاد شام کی طرف جانے کا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فرعون کو اپنے جاسوسی ذرائع سے معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بلاد شام کی طرف نکلے ہیں، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت مصر سے نکلے ہیں۔ فرعون مشتعل ہو گیا، اس نے حکم جاری کیا ملک کے تمام شہروں سے ایک عظیم لشکر جمع کیا جائے۔ اس نے اپنے اشتعال آمیز اور غضبناک احکامات کو جاری کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ نے اس کو بہت غصہ دلایا ہے۔ فرعون نے کہا وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے، یعنی فرعون نے کہا موسیٰ نے مجھے بہت زیادہ غصہ دلایا ہے، لہٰذا ان کا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا کام تمام کر دینا ضروری ہو گیا۔ فرعون نے اس بات کا اعلان لوگوں کے سامنے واشگاف الفاظ میں کیا۔ بہت تھوڑے وقت میں فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب کے لیے اور ان کے قتل کے لیے ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ چنانچہ وہ لشکر تیزی کے ساتھ نکلا، چونکہ اس وقت وہ لشکر ایک بڑی تعداد میں تھا اور اس نے اپنے ساتھ کثیر مقدار میں اسلحہ و ہتھیار بھی اٹھا رکھے تھے، اس لیے وہ موقع و منظر نہایت خوفناک اور ہیبت ناک تھا۔ اور بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنا تھوڑا بہت سامان اپنے ساتھ اٹھا لیا تھا اور ڈرتے ڈرتے مصر سے نکلے تھے۔ بنی اسرائیل کا شدید تعاقب شروع ہو گیا۔ فرعون کا لشکر انتہائی سرعت کے ساتھ دوڑ رہا تھا، جبکہ موسیٰ اور بنی اسرائیل اس تیز رفتاری سے نہیں چل رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے کمر اور کندھوں پر بہت سا سامان لدا ہوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا یہ تھوڑا سا سامان محفوظ رہے۔ فرعون کا لشکر موسیٰ اور ان کی قوم کے قریب پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل کی قوم جب بھی اپنے پیچھے کی جانب دیکھی تو وہ عظیم لشکر ان کو خوف زدہ کر دیتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بہت بڑا غبار اٹھا، جس سے معلوم ہوا کہ فرعون کا لشکر اب قریب ہے۔ فرعونی لشکر کے جھنڈے نمودار ہوئے، قوم موسیٰ مرعوب ہو گئی، صورتحال بڑی خطرناک ہو چکی تھی۔ ان کے آگے بحر قلزم ہے اور پیچھے ظالم دشمن ان کا کام تمام کرنے کے لیے بس آیا کھڑا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے کوئی موقع نہ رہا کہ وہ جانوں کا دفاع کر سکیں، کیونکہ بیچارے بنی اسرائیل نہتے تھے اور پھر ان میں زیادہ تر بچے اور عورتیں تھیں، اور وہ جانتے تھے کہ اگر فرعون نے ان کو پکڑ لیا تو وہ ضرور ان سب کو ذبح کر دے گا، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لوگ خوف و دہشت کے بارے رونے لگے، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اے موسیٰ فرعون قریب پہنچ گیا، فرعون قریب پہنچ گیا، وہ ان قریب ہمیں پکڑ لے گا۔ لیکن موسیٰ نے انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی قوم سے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب سے التجا کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی پناہ گاہ نہیں۔ موسیٰ کو ایک صریح حکم کا کامل وحی کی صورت میں ملا کہ اپنا عصا اس دریا پر مارو۔ قرآن کریم میں بھی اس وحی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ غرض ایک روز سورج نکلنے کے وقت ان کو پیچھے سے جا لیا، پھر دونوں جماعتیں آپس میں ایسے قریب ہوئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہی گھبرا کر کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو ہاتھ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، کیونکہ میرے ہمراہ میرا پروردگار ہے، وہ مجھ کو دریا سے نکلنے کا ابھی راستہ بتلا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا اپنا عصا کو دریا پر مارو، چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے وہ دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم ربی کی تعمیل کی، اس دریا پر عصا کو مارا جس سے وہ دریا دو حصے ہو گیا۔ یہ ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ دریا کے وسط میں ایک سخت اور خشک راستہ کھل گیا اور دریا کے دونوں جانب مضبوط پہاڑ کی طرح موجیں کھڑی ہو گئیں۔ موسیٰ اور ان کی قوم اس حیران کن معجزہ کی جانب بڑھی جو دشمن کے لشکر کو عبرت کا نشان بنانے والا تھا۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پر پہنچا۔ دریا کا یہ معجزہ واقعی بڑا ہوش ربا اور حیران کن تھا کہ دریا کے دونوں جانب تو موجیں اٹھ رہی تھیں،
لیکن اس کے درمیان میں ایک خشک راستہ کھل گیا جس کی وجہ سے غرق ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ فرعون کا لشکر بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر ان کے تعاقب میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور خاسر و نامراد ہوتا ہے۔ کفر اور سرکشی کی وجہ سے ان کی عقلوں پر پردہ پڑ چکے ہیں۔ بہرحال دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا، مگر جب قوم موسیٰ دریا کے اس حصے میں پہنچی جو ان کے لیے خشک ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظہور پذیر ہوئی کہ غرق ہونا تو درکنار ان کو دریا کا پانی چھو تک نہ سکا۔ اسی دوران فرعون بھی اس دریا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریا دو حصے ہو گیا اور اس کے اندر ایک خشک راستہ بن گیا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا، لیکن پھر اس کا عناد اور تکبر بڑھ گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اس عجیب راستے پر چلے۔ چنانچہ اس کا لشکر جرار تیز رفتاری سے راستے کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھا اور دریا کے اس خشک راستے میں پہنچ گیا۔ ہر طرف سے تعاقب اور مقابلہ شدت اختیار کر گیا۔ دونوں فریق آمنے سامنے آ گئے، مگر موسیٰ اور ان کی قوم فرعون کے لشکر سے پہلے ہی اس دریا کو عبور کر چکی تھی۔ جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا کے اس راستے سے نکل کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو موسیٰ نے چاہا کہ وہ دوبارہ اپنا عصا اس دریا پر مارے تاکہ وہ اپنی پہلی والی حالت میں دوبارہ لوٹ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اس دریا کو اپنی موجودہ حالت میں رہنے دے۔ موسیٰ چاہتے تھے کہ یہ دریا ہمارے اور فرعون کے درمیان فاصلہ بن جائے تاکہ ان کی قوم فرعون کے ظلم اور ہتھ کنڈے سے بچ سکے۔ اگر وہ دریا کو اپنے حال پر چھوڑے رکھیں گے تو ممکن ہے کہ حالات ہمارے خلاف ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اگر تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا ان کا سارا لشکر ڈبویا جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ میں یہ تھا کہ فرعون کو غرقاب کیا جائے، اس لیے موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ وہ اس دریا کو سکون کی حالت میں یعنی خشک حالت میں چھوڑے رکھیں۔ بہرحال فرعون اپنے لشکر کو لے کر دریا کے وسط میں پہنچا اور قریب تھا کہ دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، چنانچہ جبرائیل نے دریا کی موجوں کو حرکت دی تو ان موجوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ فرعون اپنے کفر و عناد کے ساتھ غرق ہو گیا۔ کفر غرق ہوا اور ایمان کو نجات حاصل ہوئی۔ فرعون جس وقت غرق ہو رہا تھا اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھا اور پھر اسے موسیٰ کے صادق امین ہونے کا ادراک ہو گیا۔ اس وقت اسے یقین ہو گیا کہ موسیٰ جادوگر یا جھوٹے نہیں ہیں، جیسا کہ اس نے اپنی کافر قوم کے مجمع کے سامنے اس بات کا دعویٰ کیا تھا۔ نیز وہ سمجھ گیا کہ وہ بے حیثیت شخص ہے اور اس کا دعویٰ ربوبیت پہ غلط تھا۔ فرعون موت کی شدت اور اس کی سختی میں مبتلا ہو گیا۔ نیز اسے اس بات کا اچھی طرح ادراک ہو گیا کہ اس نے موسیٰ سے عداوت و بغض اور عناد رکھ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اس لیے اب وہ ایمان لانے لگا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا اور ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے تو سراسیمہ ہو کر کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ کیا فرعون کی توبہ قبول ہوئی؟ ہرگز نہیں، اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، اس لیے کہ اس نے عذاب اور موت کو دیکھ لینے کے بعد کفر سے توبہ کی۔ جبرائیل نے اس کو جواب میں کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب ایمان لاتا ہے اور معینہ آخرت کے پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، اب نجات چاہتا ہے؟ مطلب یہ کہ فرعون کے لیے توبہ کا متعین وقت ختم ہو چکا، اب موت اور غرق سے نجات حاصل ہونا ناممکن ہو گیا۔ البتہ ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے اور دریا کی موجیں تیری لاش کو کنارے پر پھینک دیں گی تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، سو بچائے نجات مطلوبہ کہ ہم آج تیری لاش کو پانی میں تہ نشین ہونے سے نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے معجب عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے آدمی ہماری ایسی عبرتوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جو بہت سے معجزات عطا فرمائے، یہ معجزہ بحر بھی ان میں سے ایک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا ذکر کرتے ہیں جو ہے لاٹھی اور سانپ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ
قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 اور 21 ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں اور کبھی اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کام نکلتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ، سو انہوں نے اس کو ڈال دیا، یکا یک وہ خدا کی قدرت سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کی پہلی حالت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی ابتدا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معجزات سے بھرا پڑا ہے، شاید اس کا سبب یہودیوں کا شدید عناد اور تکبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزات کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب موسیٰ فرعون کے محل میں تھے اور اپنے بچپن کی زندگی گزار رہے تھے، اور فرعون لعین نے ہر اس بچے کے قتل کا حکم صادر کر دیا تھا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ کی نجات منظور تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ موسیٰ خود فرعون کے محل میں پرورش پائیں اور وہاں ان کی نشو و نما ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بیٹے کے بارے میں خطرہ لاحق ہوا کہ فرعونی اس کو ذبح کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ وہ ایک صندوق تیار کریں اور اس میں اپنے بچے کو رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ وہ صندوق پھر موسیٰ کو اٹھائے ہوئے اس کنارے پر پہنچ گیا جہاں فرعون کا محل تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ فرعون کی بیوی اس کو دیکھ کر اپنے خاوند سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ اس بچے کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اس کے سبب دینوی فوائد حاصل ہوں۔ موسیٰ کی والدہ اپنے بیٹے کے متعلق پریشان اور فکر مند تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو قلبی اطمینان دلایا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو الہام کیا کہ وہ صبر سے کام لے، وہ ذات ایک دن ضرور ماں بیٹے کو آپس میں ملا دے گی۔ موسیٰ کی بہن بھی چونکہ ابھی بھائی کے متعلق خائف تھی، اس لیے وہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہیں اور کھوج میں لگی رہیں۔ اگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد نہ آتی تو وہ ضبط نفس سے کام نہ لے سکتی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ یہ پیارا بچہ ان کے محل میں آ پہنچا، اور یہ کہ ان کے خاندان نے اس کو امان دینے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی، اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کے بچوں جیسا سلوک کرنے سے اعراض کیا۔ موسیٰ کا حال یہ تھا کہ وہ انتہائی غمگین اور پریشان تھیں۔ جب وہ دریائے نیل میں موسیٰ کو ڈال رہی تھیں تو ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ موسیٰ کو نہیں بلکہ اپنے دل کے ٹکڑے کو دریا میں ڈال رہی تھیں۔ دریا میں صندوق ڈالنے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر اللہ نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا اور انہیں صبر کی قوت نہ دی ہوتی تو اپنے گم شدہ بچے کا حر ظاہر کر دیتی۔ اس لیے وہ مطمئن اور پرسکون ہو گئیں اور اپنے بیٹے کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے اور اپنی بیٹی کو حکم دیا وہ اطمینان کے ساتھ قصر فرعون کے قریب جا کر اپنے بھائی موسیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ موسیٰ نے اپنی بیٹی کو اس بات سے خبردار کی کوئی محسوس تک نہ ہو کہ تم ان کے ٹو لگا۔ ادھر حال یہ تھا کہ موسیٰ نے دودھ پلانے والی تمام عورتوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اور ٹھان لی کہ وہ صرف اپنی ماں کا ہی دودھ پیئیں گے۔ کیا موسیٰ کی زندگی کا یہ ایک عظیم معجزہ نہیں ہے؟ خود قرآن کریم موسیٰ کے بچپن کے متعلق بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ وَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اور ادھر یہ قصہ ہوا کہ موسیٰ کی والدہ کا دل خیالات مختلفہ کے ہجوم سے بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا حال سب پر ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کیے رہیں، یہ کہ ہمارے وعدے پر یقین کیے بیٹھی رہیں۔ انہوں نے موسیٰ کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا ذرا موسیٰ کا سراغ تو لگا۔ سو انہوں نے موسیٰ کو دور سے دیکھا۔ ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن اور اس فکر میں آئی ہیں، اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر دودھ پلائیوں کی بندش کر رکھی تھی۔ سو وہ اس موقع کو دیکھ کر کہنے لگیں کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور وہ دل سے اس کی خیرخواہی کریں۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ موسیٰ کی والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگیں جبکہ فرعون کو اور اس کے محل کے کسی شخص کو حقیقت حال کی کوئی خبر نہیں تھی۔
موسیٰ ہر روز قصر فرعون میں دودھ پلانے کے لیے آتی، بچے کو دیکھ کر اپنے دل کی تسکین اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی، اور بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا اور ماں کی ممتا سے لطف اندوز ہوتا۔ قرآن کریم نے اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ غرض ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ کے پاس اپنے وعدے کے موافق واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تاکہ فراق کے غم میں نہ رہیں، اور تاکہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے۔ موسیٰ کی محبت ہر ایک کے دل میں گھر کر گئی، جو بھی ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا محبت کیے بغیر نہ رہ سکتا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک اثر محبت ڈال دیا تاکہ جو تم کو دیکھے پیار کرے، اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پا۔ موسیٰ بڑے ہوئے اور مضبوط جوانی اور بہت سے علوم حاصل کیے۔ موسیٰ جانتے تھے کہ وہ فرعون کے بیٹے نہیں ہیں، نیز موسیٰ فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم سے بھی واقف تھے جو بنی اسرائیل کے ساتھ روا رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر گئے، وہاں دیکھا ایک فرعونی بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے لڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس کمزور آدمی نے موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے مداخلت فرمائی اور اس ظالم شخص کو مکہ مارا، جس کے صدمے سے وہ مارا گیا۔ موسیٰ اس قدر طاقتور تھے کہ جب وہ اپنے مد مقابل پر ایک ہی ضرب لگاتے تو اس کا کام ہی تمام ہو جائے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو قصداً قتل نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا هذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ کوئی شیطانی حرکت ہوگی، بے شک شیطان بھی آدمی کا کھلا دشمن ہے، غلطی میں ڈال دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، غرض کیا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا، آپ معاف فرما دیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل کا وہی شخص آیا جس کی خاطر موسیٰ نے فرعونی کو مار ڈالا تھا، اور ایک اور آدمی کے خلاف لڑائی میں موسیٰ سے مدد مانگنے لگا۔ موسیٰ سمجھ گیا کہ اسے لڑنے مرنے کا بڑا شوق ہے، ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ موسیٰ نے سختی کے ساتھ اس کو جواب دیا انک لغوی مبین، بے شک تو صریح بدرا آدمی ہے۔ موسیٰ نے یہ کہہ کر اس کو ایک طرف ہٹا دیا۔ وہ شخص اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل گزشتہ اس دشمن کو مارا تھا اسی طرح مجھے بھی مار دیں گے، اس لیے وہ موسیٰ سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان اريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحین۔ اے موسیٰ کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کل ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ بس تم دنیا میں اپنا زور بٹھانا چاہتے ہو اور صلح اور ملاپ کروانا نہیں چاہتے۔ جب اسرائیلی نے یہ باتیں کیں تو اس کے مخالف مصری کے لیے یہ راز کھل گیا کہ جس شخص کو فرعون کے لشکر ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہی موسیٰ ہے۔ اس سے پہلے کسی کو بھی قاتل کا علم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف و وحشت میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خیرخواہی کے لیے ایک سمجھدار شخص بھیج دیا جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں آتا ہے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ سو جب موسیٰ نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو دونوں کا مخالف تھا، وہ اسرائیلی کہنے لگا اے موسیٰ کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کل ایک آدمی قتل کر چکے ہو؟ معلوم ہوتا ہے بس تم دنیا میں اپنا زور بٹھانا چاہتے ہو اور صلح اور ملاپ کروانا نہیں چاہتے۔ چنانچہ موسیٰ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہوئے شہر سے کسی طرف کو نکل گئے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھ کو ان ظالم لوگوں سے بچا لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے اور وہاں ایک بڑے کنویں کے پاس جا کر بیٹھ کے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اس کنویں پر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ وہ سفر کی وجہ سے سخت تھکان میں مبتلا تھے، ایک مدت سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے بھوکے بھی تھے، اور ایک ساتھ ساتھ اپنے دل میں یہ احساس بھی لیے ہوئے تھے کہ میں غریب الوطن ہوں اور قتل کے سبب فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھ سے بھاگا ہوا ہوں۔ ان حالات میں موسیٰ نے اس کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے رب سے دعا کیا، عرض کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار اس وقت جو نعمت بھی آپ مجھ کو بھیج دیں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ چرواؤں کی ایک جماعت دیکھی جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھی، نیز وہاں دو عورتوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بکریاں اس ڈر سے روک رکھی ہیں کہ کہیں وہ دوسری کی بکریوں کے ساتھ نہ مل جائیں۔ موسیٰ سمجھ گئے یہ عورتیں تعاون کی محتاج ہیں،
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان سے پوچھا کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ بڑی لڑکی نے کہا ہم اصل میں انتظار میں ہیں کہ کب یہ چروائے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہوں تاکہ پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ نے کہا تم ان کے ساتھ مل کر اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ چھوٹی لڑکی نے جواب دیا ہم لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ موسیٰ نے ان کی طرف بنظر حیرت دیکھا کہ یہ عورتیں بکریاں چراتی ہیں، حالانکہ یہ کام مردوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مشقت آمیز اور دقت آمیز کام ہے۔ موسیٰ نے ایک بار پھر ان سے پوچھا آخر یہ بکریاں تم کیوں چراتے ہو؟ چھوٹی لڑکی نے جواب میں کہا دراصل ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہر روز ہمارے ساتھ گھر سے نکلیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو انتہائی شرافت کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا آپ کی بکریوں کو میں پانی پلائے دیتا ہوں۔ موسیٰ چلے، وہ لڑکیاں ان کے پیچھے تھیں اور بکریاں موسیٰ کے آگے آگے تھیں، حتیٰ کہ مسجد کے کنویں پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان چرواؤں نے کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے جسے 10 آدمی ہی مل کر ہلا سکتے۔ موسیٰ نے فوری طور پر وہ پتھر پکڑا اور اس کو کنویں کے منہ سے ہٹا دیا۔ موسیٰ بڑے طاقتور تھے، ان عورتوں نے بھی پتھر اٹھاتے وقت ان کی قوت طاقت کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی جو اس دور کے اعتبار سے ایک معجزہ سے کم نہ تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر وہ پتھر اپنی جگہ پر رکھ دیا اور ان لڑکیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر موسیٰ اسی درخت کی طرف واپس لوٹے جس کے نیچے پہلے بیٹھے تھے، ہاتھ اٹھائے اور ایک بار پھر وہ مشہور دعا کی جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار اس وقت جو نعمت آپ مجھ کو بھیج دیں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ وہ دونوں لڑکیاں گھر واپس پہنچیں اور اپنے والد شعیب سے اس معزز نوجوان کا سارا قصہ بیان کیا جس نے ان کی بکریوں کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور پھر پلایا، جس کے سبب وہ لڑکیاں خلاف معمول گھر جلد واپس لوٹ۔ بیٹیوں نے اپنے باپ کو ساری بات خوب وضاحت کے ساتھ بتائی کہ وہ نوجوان کسی دور دراز علاقے سے سفر طے کر کے آئے ہیں اور بڑے تھکے ماندے اور بھوکے میں سے۔ باپ نے اپنی کسی بیٹی کو ان کے پاس بلا بھیجا تاکہ انہیں اپنے کام بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دی جائے۔ چنانچہ وہ بیٹی شرماتے ہوئے موسیٰ کے پاس آئی اور اپنے باپ کا پیغام دیا۔ موسیٰ جانے کے لیے تیار ہوئے اور اس کو کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے اور راستہ دے۔ جب گھر پہنچے تو شعیب نے ان کا خوب اکرام کیا، خاطر تواضع کی اور اپنی ایک بیٹی اس شرط پر نکاح کے لیے پیش کی کہ وہ ان کے پاس 8 سال تک بکریاں چرائیں گے، اگر وہ 10 سال تک یہ خدمت انجام دیں تو ان کی مرضی ہے۔ موسیٰ نے اس عمدہ پیشکش کو قبول کیا اور اس امر پر شعیب علیہ السلام سے اتفاق کیا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور بار امانت کا حامل بنانا تھا۔ متعین کردہ مدت کا اختتام ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزہ کبریٰ کا ظہور اور آغاز ہوا، اور کوہ طور سے معجزہ کی ابتدا اور عصا اور سام کے درمیان تعلق کو بیان کیا۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تصرف کے تحت ان معجزات میں سے ایک تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ مشیت خداوندی کے مطابق وہ عصا مختلف صورتیں اور حالتیں اختیار کر لیتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں اس کی اہمیت صرف 2 چیزوں پر منحصر تھی جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں آتا ہے اتوکأ علیہ وأعش بہا علی غنمی، میں اس عصا لاٹھی پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے درخت کے پتے اپنے بکریوں کو کھلانے کے لیے جھاڑتا۔ مگر چونکہ موسیٰ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے پیغمبر جامع کلام کیا کرتے، اس لیے ان 2 اہمیتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس عصا سے اور بھی بہت سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ علماء نے موسیٰ کے عصا کے متعدد نام ذکر کیے ہیں، یعنی کہتے ہیں موسیٰ کے عصا کا نام ماسا تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام نفقہ اور غیاث تھا، جبکہ بعض علماء اس کا نام علیق بتاتے۔ اس عصا کی لمبائی موسیٰ علیہ السلام کی لمبائی سے 10 ہاتھ گز تھی۔ موسیٰ کی اس عصا کے متعلق بہت سی حکایتیں منقول ہیں۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے ان کو ذکر کیا ہے، جیسے ایک حکایت یہ ذکر کی جاتی کہ موسیٰ کے عصا کے 2 حصے تھے جن کے نیچے خمدار ڈنڈا لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے لوہے کے 2 دانت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کسی غار میں داخل ہوتے یا انتہائی تاریک رات میں سفر کر عصا کے وہ دونوں حصے شمع کی طرح روشن ہو جاتے اور حد نگاہ تک راستے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پیش آتی تو اس عصا کو کنویں میں اٹکا دیتے تو وہ کنویں کے پانی کے برابر دراز ہو جاتا اور اس عصا کا سرا ڈول کی طرح ہو جاتا، پھر موسیٰ اس کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچتے۔ بہرحال اس عصا کی مختلف صفات بیان کی جاتی ہیں، ہم ان کی تحقیق اور اس میں غور و خوض نہیں کرنا کیونکہ ہمیں اس کی صحت کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح اس عصا کے بارے میں ایک حکایت یہ بیان کی جاتی ہے
کہ جب یہ عصا زمین پر مارا جاتا تو زمین سے اس قدر طعام برآمد ہوتا جو موسیٰ کے ایک دن کے لیے کافی ہو، اور جب اس عصا کو کسی دشوار گزار سخت قسم کے پہاڑ پر یا پتھروں اور کانٹوں پر والے راستے پر مارا جاتا تو وہ راستہ کشادہ ہو جاتا۔ بہرکیف موسیٰ علیہ السلام نے جب اس مدت کو پورا کر لیا جس کے تعین شعیب علیہ السلام نے کی تھی، تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی شعیب کی بیٹی صفورہ سے شادی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے نکلنے کا ارادہ کیا، پس آپ اپنی اہلیہ کے امراض سرزمین مدین کو چھوڑتے ہوئے بلاد شام کی جانب چل پڑے۔ سردیوں کا موسم تھا، سخت سردی تھی اور تاریک عالم تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور بھیڑ بکریاں تھیں جو شعیب علیہ السلام نے ان کو کام کی اجرت کے طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام شہر کی آبادی سے نکلتے ہوئے اور شام کے ملوک سے ڈرتے ہوئے شام کی سرزمین پر سفر طے کرنے لگے۔ آپ کا اس روز اہم مقصد اپنے بھائی کو مصر سے۔ موسیٰ علیہ السلام راستوں سے واقف نہیں تھے۔ آپ چلتے چلتے کوہ طور کی مغربی جانب جا پہنچے۔ سخت سردیوں کی رات ہے، رات کا شدید اندھیرا چھائے ہوئے اور آسمان گرج رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے، بارش برس رہی ہے، اور پھر آپ کی زوجہ بھی حاملہ ہے، 9ویں مہینے میں ہے۔ وہ اچانک درد ولادت سے دوچار ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کی حالت، سخت سردی اور اندھیری رات کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی جانب ایک روشنی محسوس۔ آپ نے اسے آگ خیال کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے، امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ تم ٹھہرے رہو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے تمہارے پاس شعلہ لاؤں یا وہاں آگ کے پاس راستہ کا پتہ مجھے۔ موسیٰ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے، لیکن جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عظیم روشنی اور نور دیکھا جو آسمان سے لے کر اس درخت تک پھیلا ہوا تھا جو اس جگہ موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی میں داخل ہوئے جس طوا کہا جاتا ہے، تو آپ نے وہاں بہت سکون اور خاموشی۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب ہوئے تھے کہ آپ نے ایک غیبی آواز سنی۔ موسیٰ کو من جانب اللہ آواز آئی، انبورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین۔ جو اس آگ کے اندر ہیں فرشتے، ان پر بھی برکت ہو، اور جو اس کے پاس ہیں موسیٰ، اس پر بھی برکت ہو، اور رب العالمین پاک ہیں۔ موسیٰ اچانک رک کے آپ پر کپ کپی طاری ہوگی۔ موسیٰ سمجھے یہ آواز کسی محدود جگہ سے نہیں بلکہ ہر طرف سے آ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس مبارک میدان کی دائیں جانب سے ایک درخت میں سے آواز آئی اور زمین اللہ کی ہیبت و جلال سے ہل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، انی انا ربک، میں ہی تمہارا پروردگار۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کے خوف اور لرزنے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، فاخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، پس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو کیونکہ تم ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے رب تعالیٰ ہیں۔ آپ کا دل دھڑکنے لگا، زبان اڑنے لگی اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ حالت یہ ہوگی کہ روح حیات ہوتے ہوئے بھی ایسے ہوگی جیسے جسم سے روح خارج ہو۔ اس حکم خداوندی کا سبب یہ تھا کہ آپ کے قدم اس مبارک اور پاکیزہ مقام کو مس کریں تاکہ اس کی برکت انہیں حاصل ہو، کیونکہ وہ مقدس مقام تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں سبب یہ تھا کہ کسی مقدس مقام پر ننگے پاؤں چلنا تواضع کے علاوہ احترام اور حذیب نفس کا شمار۔ بعد ازاں موسیٰ نے اس پیغام کو الہی کو قبول کیا کہ تحب کردہ پیغمبر ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اور میں نے تم کو نبی بنانے کے لیے منتخب فرمایا ہے، سو اس وقت جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو سن لو۔ وہ یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کی نماز پڑھا کرو۔ دوسری بات یہ سنو کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو تمام خلائق سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو کیے کا بدلہ مل جائے۔ سو تم کو قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتا ہے، کہیں تم اس بے فکری کی وجہ سے تباہ نہ ہو۔ اس کے بعد اس عصا کا ذکر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے موسیٰ کے من جملہ معجزات میں سے ایک معجزہ بنا۔ رحمان رحیم نے اپنے بندے موسیٰ سے اس عصا کے بارے میں پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی علمی حدود کے مطابق جواب دیا، ہی عصای اتوکأ علی واغش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں اور کبھی اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میری اور بھی کام نکلتے۔ موسیٰ اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے، اس لیے کہ ایک بشر کی یہی عادت ہے۔ موسیٰ بھی بشری حدود ہی رکھتے تھے اور اس کے علاوہ وہ دوسرے کام جنہیں موسیٰ جانتے تھے
وہ یہ ہے کہ موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈالتے وہ ایک بہت بڑے اژدے کی شکل اختیار کر لیتا تھا اور زمین پر رینگنے لگا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سیاہ اژدھا تھا، چار ٹانگوں پر چلتا تھا، اس کے دو حصے ایک کھلے ہوئے منہ کی اختیار کر اور اس کے منہ میں 12 دانت تھے جس سے آگ کی شعلے کی طرح آواز آئی، اور خمدار ڈانڈا اس کلغی کے پر بن جاتا تھا جس سے آگ کی تھی آنکھیں بجلی کی طرح چمک کا وصف یہ تھا کہ وہ اژدے کی طرح عظیم سام کی لطیف اور نرم تھا۔ قرآن کریم میں المقام پر خود اس طرح فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، یعنی وہ عصا اچانک ایک بڑا اژدھا بن۔ ایک جگہ فرمایا كَأَنَّهَا جان، یعنی گویا کہ وہ سانپ ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یعنی وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اب ہم دوبارہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے مابین گفتگو کی توڑتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت کو بتایا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو پھر ایک اور حکم الہی آیا القھا یا موسیٰ، یعنی اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل حکم کے لیے اپنی لاٹھی جب زمین پر ڈالی تو موسیٰ یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ لاٹھی ایک بہت بڑے اژدھے کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ پھر وہ اژدہا بڑی تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ موسیٰ اس خوفناک صورتحال کا مقابلہ نہ کر سکے، ان کا جسم اور بدن تھر تھر کانپنے لگا، ان کے دل میں خوف و گھبراہٹ کی احساس پیدا ہوئی۔ آپ گھبرا کر پیچھے کی جانب مڑے، ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ پروردگار نے انہیں آواز دی تاکہ ان کو قلبی اطمینان دلایا جائے اور ثابت قدم رکھا جائے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈرو نہیں اور ہمارے حضور میں پیغمبر نہیں ڈرا کرتے۔ پھر ارشاد فرمایا اقبل ولا تخف انک من الآمنین، آگے آؤ اور ڈرو مت، تم ہر طرح امن میں ہو۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے رکے اور واپس اسی جگہ سانپ سے ڈرتے ہوئے آگے جہاں وہ سانپ حرکت کر۔ موسیٰ اتنا بڑے اژدھے کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے تھے جو اپنا سر اٹھائے ہوئے اور منہ کھولے ہوئے؟ رب العزت نے دوبارہ موسیٰ کو آواز دی خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ موسیٰ اس کو کیسے پکڑ لیتے، وہ تو حرکت کر رہا ہے۔ موسیٰ کے لیے یہ امر مشکل تھا کہ وہ اتنے بڑے اژدھے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ، یہ تو موت کو گلے لگانے والی بات ہے، اس کی کون جرت کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کی تاکید اور اطمینان اور نہ ڈرنے کا وعدہ ہے۔ ارشاد ہوا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں اور ہم اس کی پہلی حالت میں کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے تردد ہوا، پھر ڈرتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اس سانپ کی طرف بڑھایا جو حرکت کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر اون کا ایک جبہ تھا، آپ نے اس اژدھے سے ڈرتے ہوئے آستین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ دیا۔ حکم ہوا کہ آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالیں۔ آپ نے آستین سے ہاتھ باہر نکالا اور اس کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدھے کو چھوا تو دیکھا کہ وہ تو ان کا وہی عصا بن گیا جو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور ان کے ہاتھ اس کے انہی دو حصوں کے درمیان ہے جہاں وہ اس کو رکھتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اور حکم خداوندی آیا، ارشاد ہوا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب، تم اپنے ہاتھ گریبان کے اندر ڈالو اور پھر نکالو، وہ بلا کسی مرض کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا، اور خوف رفع کرنے کے واسطے اپنا وہ ہاتھ پھر اپنے سے بدستور سابق میں لا لینا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگا، اس کی خوبصورت چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس معجزہ سے اور زیادہ متاثر ہوئے، پھر آپ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی خاطر اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تاکہ اس کا خوف رفع ہو۔ اس سے سارا خوف دور ہو گیا اور آپ نے اطمینان اور سکون محسوس کیا اور ساری بے چینی اور اضطراب ختم ہو گیا۔ ان دو معجزوں کے دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے حکم ہوا، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نرم انداز میں دعوت اللہ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا رب سے فرعون کے خوف کا اظہار کیا کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ لوگ اس کو قتل نہ کر ڈالیں، کیونکہ ان کا ایک آدمی ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ عصا جس سے معجزات کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے فرعون کے آوانوں کو اور اس کی ساری مملکت کو ہلا کر رکھ سکے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ میں ہر وقت تم دونوں کے ساتھ ہوں اور تمام احوال دیکھ رہا ہوں اور تمام اقوال سن رہا ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فرعون اپنی تمام تر سلطنت اور جبر و غلبہ کے باوجود تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بیان کی ہوئی تمام باتوں کو مندرجہ ذیل آیات کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا
بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ علي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى۔ اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے جب کہ انہوں نے مدین سے آتے ہوئے رات کو ایک آگ دیکھی سو اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم ٹھہرے رہو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ لاؤں یا وہاں آگ کے پاس رستہ کا پتہ مجھ کو مل جائے۔ سو وہ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، پس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو کیونکہ تم ایک پاک میدان یعنی وادی تو میں ہو اور میں نے تم کو نبی بنانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ سو اس وقت جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو سن لو، وہ یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کی نماز پڑھا کرو۔ دوسری بات یہ سنو کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو تمام خلائق سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ سو تم کو قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتا ہے، کہیں تم اس بے فکری کی وجہ سے تباہ نہ ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں اور کبھی اپنی بکریوں پر کے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور کام بھی نکلتے ہیں۔ ارشاد ہوا اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ، سو انہوں نے اس کو ڈال دیا، یکا یک وہ خدا کی قدرت سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے، اور تم اپنا دانا ہاتھ اپنے بائیں بغل میں دے لو، پھر نکالو، وہ بلا کسی عیب یعنی بلا کسی مرض برس وغیرہ کی نہایت روشن ہو کر نکلے گا کہ یہ دوسری نشانی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں فرعون کے محل کی۔ موسیٰ مصر کی جانب چل دیے، پھر وہاں عظیم سرکش فرعون کے پاس پہنچے۔ موسیٰ نے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت و عظمت اور رزق کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسی کی بندگی کے لازم ہونے کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی اس کو نرم انداز میں توحید کی دعوت دیں، لیکن فرعون نے غرور اور تکبر کا اظہار کہ اس نے موسیٰ کو یہ بات یاد دلائی کہ اس نے اس کی پرورش کی تھی اور اسے دریا سے کیسے نکالا تھا۔ اس کے علاوہ فرعون نے موسیٰ کو قبطی کے قتل کا واقعہ بھی یاد دلایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس پر موسیٰ نے فرمایا وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فرعون اس بات پر بہت سیخپا ہوا اور خوب کٹ ہشتی کی۔ اس دوران وہ عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ موسیٰ جب اپنی بات پوری کر چکے اور فرعون کے سوالوں کا جواب دے چکے تو فرعون نے موسیٰ کی طرف دیکھا اور دھمکی آمیز انداز میں کہا لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موسیٰ سمجھئے کہ یہ اجتیاں اور عقلیں دلیلیں اس مغرور و متکبر اور بے حس فرعون کو متاثر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا ہے اب اس کے ذریعے موعظہ کے اظہار کا وقت ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کر دوں تب وہ نہ مانے گا۔ یعنی موسیٰ نے فرعون کو چیلنج کیا تو فرعون نے ان کا چیلنج فوراً قبول کر لیا اور کہنے لگا فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا اور اسے قصر فرعون کے ایک بڑے ہال میں ڈال دیا، فرعون اور اس کے حاشیہ نشین اوثان کھو بیٹھے۔ انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ کے ہاتھ سے ان کا عصا فرعون کے مطالبہ دلیل پر خوف کے سبب زمین پر گر گئے۔ وہ عصا اچانک ایک اژدہا کی صورت اختیار کر گیا، ایک خوفناک سانپ جو بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرنے لگا۔ اس اژدہا نے فوراً فرعون کا رخ کیا۔ خود مشاہدہ کر لینے کے بعد یہ خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو کرشمہ دکھایا وہ اصل میں سحر و جادو کی کوئی قسم تھی۔ اس لیے فرعون اپنے حاشیہ برداروں سے کہنے لگا اصل میں یہ موسیٰ تم کو تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، تم ہی بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو اور کیا کرنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں فرعون نے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ موسیٰ کے ہاتھ میں اور ان کے عصا میں دیکھا تو کہنے لگا میرا خیال ہے ہم لوگ موسیٰ پر اسی صورت میں غالب آ سکتے ہیں جب ان کی طرح کا کوئی شخص لائیں۔
چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے چند لڑکے پکڑے جن کو غرفاء کہا جاتا ہے، اور ان کو اسی طرح سحر و جادو کی تعلیم دلانے لگا جیسے چھوٹے بچوں کو مکتب میں باقاعدہ تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کو خوب جادو فن سکھایا۔ پھر فرعون نے موسیٰ سے ایک دن کا وعدہ کر لیا اور کہا، اے موسیٰ تم جادوگارو، میں نے بھی تہیہ کیا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے تمہاری حقیقت کا انکشاف کروں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے جادوگر آ جائیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، تمہارے ان جادوگروں سے کب ملاقات ہوگی؟ فرعون نے کہا، عید کے دن کا وعدہ رہا، کیونکہ وہ بہار کا دن ہوگا، اس دن سب لوگ جمع ہوں گے۔ لوگ اس دن کے چاش کے وقت ضرور جائیں گے اور میدان میں پہنچ جائیں گے۔ اے موسیٰ یہ ہے وعدہ کا وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں مقررہ دن کو صبح سویرے اپنے گھر سے نکل آؤں گا۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے باہر تشریف لے گئے۔ ادھر فرعون کے کارندے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مصر کے گرد و نواح میں تیزی سے پھیل گئے، اور دوسرے دن تمام مصر میں اعلان کرنے لگے۔ مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو چاہیے کہ وہ ایک عظیم کام سر انجام دینے کے لیے فرعون کے محل پہنچ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت پر برقرار رہے۔ آخرکار یوم الزینہ میلے کا دن آ ہی گیا اور جادوگر فرعون کے پاس جمع ہونے لگے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پانے کی شرط پر بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، غرض تمام لوگ چھوٹی بڑی جماعتوں کی شکل میں میلے کے مقام کی طرف نکل پڑے تاکہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا مقابلہ دیکھ سکیں، یعنی جادوگروں کا محصور کن مقابلہ، کیونکہ وہ اپنی دانش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر گردان۔ چنانچہ لوگ صبح سویرے مقابلے کے میدان میں اپنے نشستوں پر بیٹھنے لگے۔ جادوگروں کے اس عظیم مقابلے سے مصر کا ہر فرد باخبر تھا، اگر موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے سے سبھی بے خبر تھے جو عنقریب ان سب کی زبانوں پر مہر سکوت ثبت کرنے والا تھا، اور فرعون اور اس کے ساحروں کے دعووں کو لوگوں کے سامنے واشگاف کرنے والا تھا۔ چنانچہ مقابلے کا میدان گرم ہوا۔ 5 5 10 10 15 15 افراد پر مشتمل جادوگر میدان میں مقابلے کی غرض سے رونما ہونے لگے، مگر موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ہاتھ میں لیے حق و باطل کے اس فیصلہ کن مارکے میں تنے تنا کھڑے تھے۔ فرعون جواہر سے مرصع لباس میں ملبوس ہو کر ایک سائبان نما چوبوترے پر بیٹھ گیا، اور اس کے حیہ نشین وزراء اور اراکین حکومت اور اس کے دیگر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنے آس پاس کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں جادوگر مجمع کی طرف بڑھے اور موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے، وَإِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم پہلے زور آزمائی کر لو۔ جادوگروں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی جیت جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارا ناس ہو، اللہ تعالیٰ پر افطرا مت باندھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جبرائیل امین ان کے دائیں جانب تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں، اے موسیٰ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خیال کرنے لگے، یہ اللہ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو جادوگر ہیں، دین فرعون کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ خیال کر ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، موسیٰ، اولیاء اللہ کے ساتھ نرمی برتو، یہ لوگ اس وقت سے عصر کی نماز تک تمہارے پاس ہیں، عصر کی نماز کے بعد یہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جادوگروں کی تعداد، ساحروں کی تعداد کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ کعب کہتے ہیں وہ 12,000 تھے، ایک اور عالم کی رائے کے مطابق 30 اور 40 کے درمیان تھے۔ اکرمہ کے بقول ان کی تعداد 70,000 تھی۔ ان سب اقوال کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ابتداً جن ساحروں کو فرعون نے جمع کیا تھا ان کی تعداد 70,000 تھی، ان میں سے 7,000 ماہر جادوگروں کو منتخب کیا، پھر ان 7,000 ماہرین میں سے 700 کو چنا گیا، پھر 700 میں سے صرف ان 70 کا انتخاب کیا جو ان تمام بڑے اور استاذ الکل تھے۔ ان کے سربراہ کا نام بقول بعض شمعون اور بعض کے نزدیک یوحنا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان 70 میں سے سب سے زیادہ کامل 2 بھائی تھے جو مقام سعید کے باشندے تھے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْخِطَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، ایک کم بختی کے مارو اللہ پر جھوٹ افطرا مت کرو، کبھی خدا تعالیٰ تم کو اس کسی قسم کی سزا سے بالکل نیست و نابود ہی کر دیں، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ تو ساحرین آپس میں خفیہ گفت و شنید کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کسی ساحر کا کلام تو نہیں لگ رہا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا،
فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، پس جادوگر باہم اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگے اور خفیہ گفتگو کرنے لگے۔ جادوگروں نے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، سو اب ہم تمہارے مقابلے میں ایسے ہی جادو لاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ساحروں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینک دیا تو پورا میدان چھوٹے بڑے سانپوں اور ازدوں سے کھچا کھچ بھر گیا، جو ادھر ادھر انتہائی تیزی سے بھاگ رہے تھے، کیونکہ جادوگروں نے نظر بندی کر رکھی تھی اور ماہرانہ انداز سے جادو کر کے لوگوں کو حیرت زدہ کرنے کی از حد کوشش کی گئی۔ اس عجیب اور مسحور کن منظر کو دیکھتے ہی تمام لوگ اپنی کامیابی پر خوش ہونے لگے اور بغلیں بجانے لگے، اور فرعون بھی خوشی سے ہنس پڑا اور اسے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آنے کا یقین آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عظیم منظر دیکھا تو ان کے دل میں خوف سا پیدا ہوا، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے پاس کھڑے تھے اور ان کی بھی یہی کیفیت تھی، مگر اسی وقت یہ آواز آئی لا تخف انک انت الاعلی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گی، اور یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دو، اور انہوں نے جو کچھ بنایا یہ سب کو نگل جائے گا۔ یہ جو کچھ بنایا ہے جادوگروں کا سانگ ہے، اور جادوگر کہیں جاوے کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس اطمینان دلانے پر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور ان کا خوف دور ہو گیا۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ ہاتھ اٹھایا اور عصا کو اچانک ان کی طرف پھینک دیا۔ عصا کا زمین پر پڑنا تھا کہ ایک عجیب معجزہ کا ظہور ہوا۔ وہ انتہائی سریع الحرکت ازدے کی صورت اختیار کر گیا اور اچانک سانپ نما رسیوں اور لاٹھیوں پر حملہ آور ہوا اور ان سب کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا، اور اس نے انتہائی خوفناک انداز میں تمام سانپوں کو ختم کر ڈالا۔ چند سیکنڈ میں میدان لاٹھیوں اور رسیوں سے خالی ہوا۔ پھر وہ اژدھا انتہائی ادب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ دوبارہ اپنی اصلی صورت میں آ گیا۔ اس عظیم منظر کو دیکھ کر ساحروں نے یقین کر لیا کہ یہ سحر و جادو کا اثر نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور بڑی طاقت کا فرما ہے، کیونکہ سحر کے تمام نشیب و فراز سے وہ واقف تھے۔ چنانچہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ یہی وہ معجزہ نبوی ہے جو ایمان باللہ کا ذریعہ بنا۔ عصا کا یہ معجزہ یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ اس سے اور بھی بہت سارے معجزے رونما ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ادھر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ایک نئے نبی کے معجزات کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔